السلام علیکم. میں نو شہر سے نیا شہر سے سیمسنگ پہنچ گیا ہوں. یہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ترکی کا بلیک سی پہ انتہائی ڈیولپ جدید ترین شہر ہے. جی ہاں، رات کو 12 بجے بس سے اترا تھا، 11:30 بجے بس نے ایگزیکٹلی نیا شہر سے یہاں پہ 11 گھنٹے میں پہنچا دیا تھا. بڑا پرسکون سفر تھا، کوئی خاص پرابلم نہیں ہوئی. ہوٹل پہلے سے بک کرایا ہوا تھا، ہوٹل بھی بہت اچھا تھا. اور ایک دلچسپ بات یہ تھی کہ رات کو 12 بجے میں نے کھانا کھایا. ترکی میں پہلی مرتبہ، ویسے تو ملیشیا، تھائی لینڈ اور سنگاپور وغیرہ میں تو 24 آورس ریسٹورینٹ میں نے بہت دیکھے، مگر ترکی میں پہلی مرتبہ 24 آورس ریسٹورینٹ ترکی میں پہلی مرتبہ 24 آورس ریسٹورینٹ کا پتہ پڑا. میں کہا بڑی خوشی کی بات ہے. بالکل ہوٹل کے ساتھ ہی ہے وہ، اور وہ ریسٹورینٹ یہ ہے جو 24 گھنٹے یہاں چلتا ہے. تو یہ اوبا ریسٹورینٹ ہے جہاں رات کو ہم نے کھانا کھایا. یہ 24 آورس کھلا رہتا ہے، 24 گھنٹے. آئیے، یہ 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے. اور یہ سامنے اسٹریٹ ہے، بہت ہی خوبصورت شہر ہے. اس کا پہلا لک تو بہت ہی جاندار اور شاندار ہے. اور یہ ہے اتاتürk کا مجسمہ. آپ کو اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ جب ترکی کی تحریک آزادی دوبارہ، مطلب جب ترکی کی تحریک آزادی شروع ہوئی 19 مئی 1919 میں، سلطانی کیا بولتے ہیں عثمان جو خلافت ہے وہ ختم ہوئی. دوسری جنگ عظیم کے بعد بہت سارے ترکی کے جو ایریے تھے وہ الائڈ فورسز نے اپنے قبضے میں لے لیے، اور بڑی بدترین صورتحال تھی. تو اس وقت اتاتürk نے ترکی کی آزادی کی تحریک شروع کی، جو اس علاقے سیمسنگ سے شروع کی. اس شہر کا پہلا لک بہت ہی شاندار ہے. یہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا اتاتürk کا مجسمہ لگا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بہت بڑا پارک ہے. اور اس کے آگے میٹرو ہے، اور اس کے سامنے سی ہے. بڑا لمبا بلیک سی بیچ ہے. یہ جو شہر ہے سیمسنگ، یہ بہت ڈیولپ شہر ہے. ایگریکلچر ہے، انڈسٹریز میں ہے. اس میں پورٹ ایک بہت بڑا ہے، جو پورٹ اینڈ شپنگ کے جو ایجنگ سی جو بلیک سی میں مختلف ملکوں کو مال جاتا ہے ترکی کا، وہ یہاں سے بھی جاتا ہے. اور وہاں سے بھی آتا ہے. جو بلیک سی ہے اس کا جو دہانہ ہے وہ ملتا ہے باسفورس پہ، استنبول کے بالکل کونے پہ. وہاں سے پھر یہ باسفورس آبنائے ہے، اور پھر وہ باسفورس جو ہے وہ جا کے مرمرے میں گرتی ہے. تو یہ جو باسفورس ہے یہ لوزان معاہدے کے تحت جو 100 سال کا معاہدہ تھا، اب ترکی کو دوبارہ واپس ملنے جا رہی ہے. اور ترکی اب اس میں ٹیکس لگا کر، اور اس میں آنے جانے کی جو گزرگاہ کا جو ٹیکس ہے وہ وصول کیا کرے گا. آج چونکہ موسم بھی ایکسٹراڈنری دلکش ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، گہرے بادل ہیں، اوپر دھوپ نہیں ہے، تو اس لیے زیادہ دلکشی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. ویسے تو یہاں آپ کو پتہ ہے ترکی میں سارے شہر ان کے ایسے ہرے بھرے ہیں، کیونکہ پانی بہت ہے ان کے پاس. بارشیں ہوتی ہیں، گرمی کا موسم بھی ٹکا کے ہوتا ہے، سردی کا بھی ٹکا کے ہوتا ہے. تو یہاں پر اس چیز کی پرابلم نہیں ہے. جب آپ اتاتürk اسکوائر سے آئیں گے سامنے سے، تو یہاں پر ایک بڑا سا پارک ہے، سیمسنگ بشری کچھ ایسا کچھ لکھا ہوا ہے، مظفر ادنی پارک. ایک اور بڑا پارک ہے، یہ سی پہ جانے سے پہلے ایک بڑا پارک ہے. گھنے درخت ہیں. گرمی میں تو زیادہ مزہ آتا ہوگا ان درختوں کے نیچے. یہ ایک اور اسکوائر ہے ان کا آزادی کا آگے، بہت بڑا اتاتürk کا. یہ بچوں کا اسکول ہے سامنے، اور بچے فٹ بال کھیل رہے ہیں. آج حالانکہ سیٹرڈے ہے. یہاں پر جو اسکول ہیں نا وہ سیٹرڈے کو بھی کھلتے ہیں، یعنی پڑھائی کے لیے نہیں کھلتے، اسپورٹ کے لیے اور دوسری ایکٹیویٹی کے لیے بچے آتے ہیں اسکول میں. یہ ہے بلیک سی کا پہلا لک، سیمسنگ سٹی اور بلیک سی. بحر اسود بھی کہتے ہیں اس کو، انگریزی میں یہ بلیک سی ہے. میں نے آپ کو بتایا بڑا پورٹ سٹی ہے، بہت سارے جہاز یہاں
سامنے وہاں سے آپ آئیں وہ اتاتürk پارک ہے اور اس کے ساتھ پورا بلیک سی مارکیٹ ہے یہاں سمندر کے بالکل ساتھ ہی مصطفیٰ مارکیٹ کے نام سے ہے اور زیادہ تر یہاں یہ ٹی شرٹیں اور ٹریک سوٹ وغیرہ ملتے ہیں. ویسے تو ہر چیز یہ ہے بچے کے لیے ٹوائز وغیرہ یہ وہ سارا ہی کچھ یہاں ملتا ہے. صبح کا ٹائم ہے تو اس لیے یہاں پر اتنی رش نہیں ہے میرے خیال سے. اور ڈیفینیٹلی جس طرح یہ دکانیں بھری ہوئی ہیں تو اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ یہاں ٹھیک ٹھاک رش ہوتی ہے کیونکہ مقامی اصل میں یہاں پہ ٹورسٹ بہت آتے ہیں. انٹرنیشنل تو ذرا کم آتا ہے مگر مقامی بہت آتے ہیں. یہ جیکٹس ہیں سارے پرائس سے پوچھے یار دیکھیں لکھیے گرم نہیں ہوتی ہے ایسی 500 روپये. ٹی شرٹ 500 کی مہنگی باقی کو ٹھیک ہے. یہ سارے شوز ہیں. کافی بڑی مارکیٹ ہے. ادھر لیفٹ رائٹ 3-4 گلیاں ہیں اور سیدھی سیدھی گلیاں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہاں لوگ آتے ہوں گے اور خریداری کرتے ہوں گے نا اس لیے اتنی بڑی مارکیٹ بھی ہے اور ساری بھری ہوئی ہے. اور 150 کے جوتے مل رہے بہت ہی سستے ہوئے. یعنی 1500 روپے کی چپلیں یہ ہے. یہ اس مارکیٹ کا سینٹر ہے اور اس مارکیٹ کے سینٹر میں یہ فوڈ کورٹ ہے. یہاں پہ ساری کھانے پینے کی دکانیں ہیں اور یہ بچوں کا چھوٹا سا پلے ایریا ہے اور ساری مارکیٹ ہے. یہ اچھی بڑی مارکیٹ ہے. سلسلہ کچھ ایسا ہے کہ ابھی صبح جب میں ناشتے کے بعد چکر لگانے نکلا اور میں نے آپ کو دکھایا بلیک سی کا ایریا تو اس وقت یہ ہوا کہ میں نے ایک ٹی شرٹ ہی پہنی ہوئی تھی مگر موسم بہت خراب تھا. بڑی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. دوبارہ آیا تھوڑی دیر ہوٹل میں 1-1.5 گھنٹہ آرام کیا. پھر اب یہ سویٹر اور یہ جیکٹ پہنا ہوا ہے کیونکہ یہاں کافی ٹھنڈی ہوا ہے اور بہت تیز ہوا چل رہی ہے نا. بہت تیز ہوا چل رہی ہے جس کی وجہ سے جیکٹ کا اور سویٹر کا پہننا ضروری ہے. اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. یہ اور ایک اور شورمے والی کی دکان ہے. بہت ٹھیک ٹھاک رش ہے یہاں پہ. یہ میرے خیال یہاں بہت مشہور ہے. دیکھ رہی ہیں کہ انیل ریسٹورانٹ کے نام سے ہے اور یہاں میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا شورما یا ڈونر بہت مشہور ہے یعنی ہر جگہ. اور یہ زیادہ مشہور ہے میرے خیال سے. یہاں رش بھی بہت ہے. لوگ پارسل بھی لے رہے ہیں اور ہے بھی بہت سستا. 70 اور 60 لیرے کا ہے. یہ بچوں نے اسکول کے بچے انہوں نے خاص طور پہ یہاں سے ڈونر لیا ہے. یہ ڈونر کے خاص طور پہ شوقین. سامنے کتابوں کی دکان ہے کافی بڑی ہے اندر سے اور اس کے برابر میں یہ گفٹ شاپ بھی ہے. دونوں انہی کے ایک ہی نام سے ہے. یہ شہر کا مین مرکز ہے اور یہاں پر ٹریفک بالکل الاؤ نہیں ہے. صرف پیڈسٹرن ہی چل سکتے ہیں اور کسی قسم کا ٹریفک نہیں ہے. بڑی بڑی دکانیں ہیں. بڑے بڑے برانڈز ہیں یہاں پہ اور سستے ہیں. مطلب سستے سے مراد یہ کہ عام حالات کے مقابلے میں یہاں پر چیزیں کافی سستی نظر آ رہی ہے. 50% کی سیل لگائی ہوئی انہوں نے. یہ سیمسنگ سٹی کی بہت مشہور اسٹریٹ ہے. وہاں سے یہ شروع ہوتی ہے اور اس کونے تک جاتی ہے اور یہاں پہ کسی بھی قسم کی گاڑی الاؤ نہیں ہے. اس سے پیڈسٹرن لوگ ہی اس میں آتے جاتے ہیں. اس کے علاوہ السلام علیکم اس کے علاوہ کوئی بھی یہاں نہیں آتے جاتے ہیں. اس کو جیسے ہمارے یہاں لاہور میں ایک وہ فوڈ اسٹریٹ ہے انہوں نے بنائی ہوئی ہے پرانے شہر کے اندر. تو اسی طرح یہ پرانے شہر کی جو عمارتیں ہیں اس کو برقرار رکھا گیا ہے. اس کے لک کو برقرار رکھا گیا ہے اور ہے سارا شاپنگ ہے. پورا شاپنگ ایرینا ہے. اگر آپ تھک جائیں تو بیٹھنے کے لیے کچھ بینچز بھی ہیں. کبھی کبھی بارش ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی بند ہو جاتی ہے. وہ برانڈ ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ غازی میوزیم ہے. بالکل شہر کے اندر ہی ہے. 1940 میں قائم کیا گیا یہ میوزیم ہے. غازی میوزیم بولے تو آپ سمجھو کہ یہ جو ترک آزادی تھی جو 19 مئی 2023 کو جس کی تاریخ
ختم ہوئی اور آزادی ترکوں کو نصیب ہوئی الائڈ فورسز کے مقابلے میں، تو یہ اسی کے اوپر ایک میوزیم بنایا گیا. اندر جانے کا ہے ویسے، ٹکٹ وغیرہ کتنا ہے میں نے پوچھا نہیں ہے، ٹائم ملے گا تو بعد میں پوچھ لیں گے. یہ ایک اور بڑا اسکوائر ہے یہاں شاپنگ سینٹر. یہ جو ترک جو ڈیزائن کرتے ہیں شہروں کو، اور خاص طور پہ ٹرکش اسٹائل میں، اس میں یہ اس طرح کے بڑے 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 اسکوائر بناتے ہیں جہاں لوگ جمع ہوں، گیدر ہو. آپ نے نام سنا ہوگا استقلال اسکوائر کا، جہاں پر ابھی کچھ سال پہلے جب وہ کو ہوا تھا تو بہت سارے لاکھوں لوگ جو ہیں وہاں جمع ہو گئے تھے. تو اسی طرح یہ ہر شہر میں 2 یا 3 یا 4 بڑے بڑے یہ اسکوائر بناتے ہیں جہاں لوگ شام کو آ کے نا ایسے بیٹھتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، اور کوئی چھوٹی موٹی تقریبات ہیں تو وہ بھی یہاں ہوتی رہتی ہیں. آپ کو ایک بہت امیزنگ چیز دکھاؤں یہاں سیمسنگ سٹی پیپل اسکوائر پہ. یہ آپ نے سنا ہوگا کیا بولتے ہیں، میل آن ویلز سم تھنگ لائک دیٹ نا، مگر یہ آپ نے پہلی مرتبہ دیکھا ہوگا کہ کلوتھ آن ویلز. یہ پورا ٹرک ہے اور یہ برانڈ ہے، یہ ٹرکش برانڈ ہے، اور وہ آزادی کے حوالے سے ان کی جو تحریک آزادی ہے اس کے حوالے سے یہ ٹی شرٹ سوینئرز یہ بیچ رہے ہیں. یہ ٹرک ہے اور یہ چلتا بھی ہے باقاعدہ. اور اس کے برابر میں ایک اور ہے، ایس ٹی اسٹور کے نام سے ہے، یہ سول ٹرک کے نام سے ہے، اور یہ بھی ٹی شرٹس وغیرہ بیچ رہے ہیں، اور یہ ڈفرینٹ برانڈ ہے. یہ بڑا ایک امیزنگ آئیڈیا ہے. کنٹینر میں آپ نے آفیسز بنے ہوئے دیکھے ہوں گے، ریسٹورینٹ بنے ہوئے دیکھے ہوں گے، مگر اس طرح کنٹینر پہ شاپ ایک بالکل الگ چیز ہے. یہ باقاعدہ ایک شو روم ہے اس کمپنی کا، اور بہت ہی خوبصورت انداز سے اس کو یہاں پہ پارک کیا گیا ہے. تو ترک فضائیہ کا ایک طریقے سے سمبل بھی ہے، اور یہ سارا F-16 کے حوالے سے ہے. یہ جو ان کا جتنا یہ پورا سوینئر شاپ ہے، اور اس میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ F-16 کا سمبل بھی بنا ہوا ہے. یہ سارا یہ بھی F-16 کے سوینئر شاپ ہے. 2 الگ الگ برانڈ ہیں، دونوں میں شاہین بنا ہوا ہے. تو F-16 کے تصویریں اور کاپ اور مگے اور بٹن کی چینس ایوری تھنگ دے آر سیلنگ اونلی فار دی F-16 یہ ایک بڑی سی بات ہے اس میں. یہ جو آپ اسکوائر دیکھ رہے ہیں یہ وار میموریل اسکوائر ہے. یہی وہ جگہ تھی جب کمال اتاترک سیمسنگ آئے اور یہاں سے اپنی تحریک آزادی کا آغاز کیا. مطلب آپ کو پتہ ہے جب پہلی جنگ عظیم ہوئی تو جو ترک سلطنت تھی وہ کیا عثمان سلطنت وہ تقریباً ختم ہو گئی، تتر بتر ہو گئی، بڑائی گرک ہو گیا، سب تباہ ہو گیا. اور الائڈ فورسز نے بہت سارے ٹرکش ایریا کو اپنے قبضے میں لے لیا، یعنی ایک طریقے سے بندر باٹ کر لی. کچھ حصہ برٹشز نے لے لیا، کچھ رشینز نے لے لیا، کچھ گریک والوں نے لے لیا، کچھ آرمینیا والوں نے لے لیا. اس طرح اور بھی لوگوں نے ان پہ قبضہ کر لیا. اور جب وہ 2019 میں جو بچی کچی فورس تھی اس کو استعمال کر کے کمال اتاترک نے پھر آزادی کی ایک تحریک باقاعدہ لڑی. اس میں بڑی جنگیں ہوئیں، بہت ساری موتیں ہوئیں، اور پھر اینڈ میں 1923 میں جا کے یہ ریپبلک بنا ترکی، اور آزادی ان کو مکمل طور پہ نصیب ہوئی. جو ترکی کے پرانے علاقے تھے یعنی ترکی ایز اے مملکت وہ پھر ریکور ہوا، اور آج تک وہ اسی حالت میں 100 سال ہو گئے اس کو. عثمان امپائر تو ریکور نہیں ہوئی، لازمی ہو تو عثمان امپائر تو ختم ہی ہو گئی، مگر مملکت ترکیہ وہ ہو گئی. اور اس میں جو بادشاہت تھی عثمانی خلافت وہ ختم ہو گئی، اور اس کی جگہ پھر یہ پرائم منسٹر شپ آئی، اور پھر اب طیب اردوغان نے اس کو پریزیڈنشل شپ کر دیا ہے. یہ ہے وہ جنگ آزادی کا ریپلیکا کہ جب مصطفیٰ کمال اتاترک اپنے شپ سے لینڈ کیے چند ساتھیوں کے ساتھ، اور اس زمانے کی جو عمائدین تھے انہوں نے ان کا استقبال کیا. کچھ یہ اس طرح ہے، یہ دیکھیے بہت تھوڑی سی فوجیں تھی اور بڑی ہمت کے ساتھ یہ کام کیا گیا. جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ یہاں پہ جو اوریجنل ٹرکش لوگ تھے وہ، اور گریک اور دوسرے آرمینین، ان کے درمیان یہاں پہ ایک طریقے سے سیمسنگ میں سول وار شروع ہو گئی تھی، اور اس شہر میں پہلا مارشل لا بھی لگایا گیا تھا. تو مصطفیٰ کمال اتاترک کو بھیجا گیا کہ صاحب آپ جائیے
پتہ کیجیے کہ وہاں کیا معاملہ ہے۔ بہرحال وہ جب یہاں آئے تو اس کے بعد معاملات اور بگڑ گئے، اپنے حساب سے تو انہوں نے معاملے کو ٹھیک کر دیا، مگر پھر یہیں سے ہی جنگ آزادی کا اعلان کر دیا گیا، یعنی الائڈ فورسز کے خلاف باقاعدہ جنگ کا آغاز جو ہے وہ اسی شہر سے، سیمسنگ سٹی سے ہی ہوا تھا۔ یہ سارا معاملہ پہلی جنگ عظیم کے فوراً بعد والا ہے۔ لوکل بہت آتا ہے، بہت زیادہ۔ پہلی بات ایک طریقے سے یہ ان کا بنیادی پاکستان سمجھا۔ اب سلسلہ یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ واہ میموریل جو انہوں نے بنایا ہے بڑا خوبصورت ہے، یقیناً اپنی جنگ آزادی کا ایک سمبل ہے ان کی، اور یہ پورا ایک ٹورسٹک ایریا ہے۔ لوگ، مقامی لوگ، زیادہ تر 99.9% مقامی لوگ ہی ہیں یہاں پہ گھومنے والے، بہت کم ٹورسٹ ہیں۔ اور پھر یقیناً جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جب اس طرح کے اسپاٹ ہوتے ہیں تو وہاں تفریح و تباہ کا سامان ہوتا ہے، تو بچوں کے لیے یا بڑوں کے لیے یہ بگی کا انتظام کیا گیا ہے۔ جس شہر میں میں رہتا ہوں کراچی میں، وہاں ہم نے گھوڑا گاڑی ایلیفنٹ اسٹریٹ پہ، صدر میں اور فری ہال میں چلتے ہوئے دیکھی ہے۔ ہمارے لیے کوئی اتنا یہ اہم نہیں ہے، مگر اب لازمی اب بچے بڑے ہو گئے تو ان کے لیے بھی گھوڑا گاڑی ایک بڑی اہم چیز ہوتی ہے، کیونکہ اب گھوڑا گاڑی ہے نہیں۔ ہم نے تو اونٹ گاڑیاں بھی دیکھی ہیں صدر میں جو بار برداری کا کام کرتی تھی، بڑے بڑے کیا اس کو اناج اس پہ لد کے آتا تھا اونٹ گاڑیوں پہ۔ اب لازمی شہر بزی ہو گیا تو اتنا اس طرح کی سلو موونگ ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ فاسٹ ہے، لازمی زمانہ فاسٹ ہے، تو اس وجہ سے چیزیں اب بدل گئی ہیں۔ کچھ اور بھی ہیں، یہ رائڈ ہے، آپ پتہ نہیں کتنے لیرے کی رائڈ ہے یہ تو مجھے نہیں پتہ، کیونکہ بالکل یہاں انگریزی میں لوگوں کا ہاتھ بہت زیادہ تنگ ہے۔ ایسے خواہ میں پوچھوں گا وہ بیچارے امید لگا لیں گے کہ شاید بیٹھے گا مجھے تو ابھی اس لیے بیٹھنا نہیں ہے۔ تو یہ یہاں سے شروع ہوتی ہوگی تو یقیناً دور کہیں جاتی ہوگی، پھر وہاں سے واپس آتے ہوں گے۔ ایسی ایک بچوں کی تفریح کے لیے ایک اچھی جگہ ہے یہ۔ اب موبائل والے پارک سے نکل گئے اور اب کچھ کھانے کا دل چاہ رہا ہے، بھوک لگی ہے، اور یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، فوٹوگرافی کر رہے ہیں۔ اور یہ جو آپ سامنے کیبین دیکھ رہے ہیں یہ وہ شہر کے 4 عمائدین ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کمال اتاترک کو خوش آمدید کہا 19 مئی 1919 میں جب وہ یہاں پہ لینڈ کیے۔ یہ شیشے میں 4-5 عمائدین کی تصاویر ہیں جنہوں نے اسٹیچوز بنائے ہوئے ہیں شیشے کے اندر۔ ایک میں قریب سے آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں، یہ اس طرح کے 4 ہیں، میں نیچے آپ کو ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا اس کا لنک، تو آپ چاہیں تو ڈیٹیلز اگر آپ کو پڑھنا ہے، انٹرسٹ ہو آپ کو، تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت جہاں میں کھڑا ہوں یہ میٹرو کا لاسٹ اسٹیشن ہے، اور ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے یہاں سے کارڈ خریدا ہے۔ پہلے کھانا کھاؤں گا، یا آگے جا کے کھانے کے بعد پھر میں ایک رائڈ میٹرو کی لوں گا، دیکھوں گا کہاں کہاں شہر کے کون کون سے حصے میں یہ جاتی ہے۔